صلی اللہ علیہ وسلم اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن شرک۔ معزز حاضرین، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا وانزل له دواء۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جو بھی بیماری نازل کیا ہے اس کی دوا اور اس کا علاج بھی نازل کیا ہے۔ دوسری روایت میں جسے ابو داؤد وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ من داء الا وقد جعل له دواء وإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن اللہ۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی بیماری پیدا کیا ہے تو اس کی دوا اور اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ اس لیے جب بیماری کا علاج مل جائے گا، بیماری کی دوا مل جائے گی، تو مریض اللہ کی اجازت اور اس کے اذن سے شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی لیے مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عباد اللہ تداؤوا فإنه ما من داء إلا وقد وضع الله له دواء۔ کہا کہ اے اللہ کے بندو، تم لوگ دوا کراؤ، علاج کراؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو بھی بیماری روئے زمین پر اتاری ہے، ہر بیماری کی دوا اور اس کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے اسی زمین پر اتارا ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بیماری اور شفا، مرض اور اس کا علاج، یہ دونوں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نقل کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ رب العالمین ہی مجھے شفا اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بیماری اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اس کا علاج بھی اللہ رب العالمین نے ہی بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے انسانوں کو دوا کرنے، علاج کرنے، بیماری کا علاج کرانے کا حکم دیا ہے، اور یہ احادیث جو آپ کے سامنے ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بیماری خواہ کوئی بھی ہو، مرض خواہ کوئی بھی ہو، وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اس لیے ہر علاج کی، ہر مرض کی کوئی نہ کوئی دوا، ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہے۔ کسی کو پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے۔ کبھی مرض کے مطابق علاج ملتا ہے تو شفا یابی ہوتی ہے، اور کبھی مرض کے مطابق علاج نہیں ملتا تو انسان کو شفا یابی نہیں ہوتی۔ لیکن اسی کے ساتھ مریضوں کی جو شفا ہے، بیماریوں کا جو علاج ہے، وہ رب العالمین کی اجازت، اس کی مشیت اور اس کی چاہت پر منحصر ہے۔ رب العالمین چاہے گا تو آپ کے لیے اس بیماری سے وہ علاج فائدہ مند ہوگا، اور اگر نہیں چاہے گا تو علاج آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں جب بھی انسان بیمار ہو، کسی بھی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو، تو اس کو علاج کے لیے، اس کی بیماری کی شفا یابی کے لیے دو طریقے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو سکھائے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا علاج باطنی اور روحانی طریقے پر کیا جائے، باطنی علاج کیا جائے بیماریوں کا، اور دوسرا طریقہ طبعی اور نیچرل علاج کا طریقہ علاج کے لیے اپنایا جائے۔ پہلی صورت یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے
کہ جھاڑ پھونک کے ذریعہ مریض کو دم کر کے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ شرک نہ ہو۔ گویا کہ قرآن کی آیتیں ادعیہ معذورہ اور وہ دعائیں جو شریعت میں ثابت ہیں ان کو پڑھ کر مریض پر دم کرنا، ان کے ذریعہ مریض کا علاج کرنا، اس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں مریضوں کا علاج کرتا ہوں دم کر کے، جھاڑ پھونک کے ذریعہ میں ان کا علاج کرتا ہوں، اور آپ نے اسے منع کر دیا ہے، آپ نے روک دیا ہے مریض کو دم کرنے سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، تم میں سے جو آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو، تم میں سے جو آدمی اپنے مریض بھائی کی شفایابی کے لیے کوئی صورت اپنا سکتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی نصوص بھرے پڑے ہوئے ہیں جس میں قرآن کے ذریعہ اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کے ذریعہ علاج کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مرض ہو، دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو، خطرناک سے خطرناک بیماری ہو، اس کے علاج کا یہ شرعی طریقہ، یہ معنوی طریقہ، یہ روحانی طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم انسانوں کو سکھایا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر مریض کو دم کیا جائے، قرآن کی آیتیں اور دعائیں پڑھ کر مریض کے بدن پر تھوک تھوک کیا جائے، یہ علاج کا شرعی طریقہ ہے جسے آپ معنوی علاج یا روحانی علاج کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ علاج کا ہے، میں نے کہا کہ طبعی طریقہ علاج، وہ علاج کا طریقہ جو انسان نے تجربات، جو انسان نے طبعی طریقے سے حاصل کیا علاج کے لیے، ان طریقوں سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا، بعض ایسی فطری چیزوں سے علاج کرنا جن کے بارے میں انسانی تجربہ ہے کہ اس بیماری میں یہ چیز کام آتی ہے یا اس بیماری میں اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میرے بھائی کا پیٹ گڑبڑ ہو گیا ہے، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شہد پلاؤ۔ وہ آدمی گیا اور شہد پلایا، واپس آیا، کہا اللہ کے رسول کچھ فائدہ نہیں ہوا، وما زاد بطن اخی استدلاق کا مزید پیٹ خراب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے شہد پلاؤ۔ دوبارہ پلایا، پھر تیسری مرتبہ آیا اور پھر یہی بات کہی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے شہد پلاؤ، اللہ نے سچ کہا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر گیا اور اس نے شہد پلائی، اس کے بھائی کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، وہ شفایاب ہو گیا۔ تو یہ ایک طبعی طریقہ ہے علاج کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا ہے۔ اسی طرح سے علاج کا ہر وہ طبعی طریقہ، علاج کا ہر وہ نیچرل طریقہ جو انسانی تجربات میں فائدہ مند ثابت ہو چکا ہو، جو سائنسی علوم یا میڈیکل سائنس کی روشنی میں جس کی افادیت ثابت ہو چکی ہو، اس کے ذریعہ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ طریقہ علاج شریعت کے کسی حکم سے متعلق نہ ہو، اور دوسرے وہ چیز کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو جو ہماری شریعت میں حرام اور گندی قرار دی گئی ہے، خبیث قرار دی گئی ہے۔ اس لیے ان دو طریقوں سے بیماریوں کا علاج کرنا یہ ہمارے دین اور ہماری شریعت کا حکم ہے، لیکن علاج کے لیے وہ طریقے اختیار کرنا جو ان دونوں میں شامل نہیں ہوتے، علاج کے لیے وہ راستہ اپنانا جو ان دو طریقوں سے ہٹ کر ہے، تیسرا طریقہ علاج کے لیے تجویز کرنا یا تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ چونکہ ہمارے دین میں علاج کا کوئی تیسرا طریقہ ثابت نہیں ہے، علاج کا کوئی تیسرا راستہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم انسانوں کو نہیں بتایا ہے، اس لیے غیر طبعی طریقے سے، غیر نیچرل طریقے سے کسی مرض کا علاج کرنے کی کوشش کرنا یہ شرک قرار دیا گیا ہے، یہ شرک قرار دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک،
جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ تعویذ کسے کہا جاتا ہے؟ تعویذ کا مطلب کیا ہے؟ تعویذ کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جس میں کچھ لکھا جائے، جس میں کچھ رکھا جائے اور اس کو لکھنے یا باندھنے کے بعد گردن میں پہنا جائے، ہاتھ میں پہنا جائے، کمر میں پہنا جائے، پیر میں پہنا جائے، گاڑی میں لٹکایا جائے آگے یا پیچھے، یا گھر کے دروازے میں لٹکایا جائے، یا گھر کے کمرے میں لٹکایا جائے، یہ سب کا سب تمیمہ ہے اور سب کا سب لٹکانا یہ شرک ہے۔ اور سن لو میرے دوستو، جو لوگ گھروں میں آیت الکرسی لکھ کر کے، گھروں میں معوذتین اور کچھ چاروں کل لکھ کر کے لٹکاتے ہیں، وہ اسی گناہ سے مرتکب ہوتے ہیں، وہ شرک اصغر کا شکار ہوتے ہیں۔ یا تو قرآن آپ لکھتے ہیں دیواروں کی زینت کے لیے، جو کہ کفر ہے، کیونکہ قرآن کی بے حرمتی اور قرآن کے تقدس کو پامال کرنے کا ایک عمل ہے یہ کہ آپ قرآن کے ذریعے دیواروں کو سجانا چاہتے ہو، اور اگر اس کے ذریعہ آپ نظر بد سے بچانا چاہتے ہو گھر کو، اگر اس کے ذریعہ جادو سے گھر کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، اگر اس کے ذریعہ شیطان سے بچاؤ کا راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو یہ غیر طبعی طریقہ علاج ہے، اس لیے یہ شرک اصغر ہے۔ اگر آپ شرک اتنا سمجھتے ہو، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ شفا یابی کی صلاحیت رکھتی ہے، اس چیز کے اندر، اس عمل کے اندر بذات خود شفا دینے کی صلاحیت ہے، تب تو آپ کافر ہو جاؤ گے، تب یہ شرک اکبر ہوگا اور آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاؤ گے۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسری روایت ہے جسے احمد وغیرہ نے بسند صحیح روایت کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعویذ لٹکانا اور اس کے بعد غلط طریقے سے جھاڑ پھونک کروانا یا کرنا اور جادو کر کے شوہر اور بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ شرک ہے۔ ان کی بیوی زینب نے کہا، ایسی بات تم تو کہتے ہو، میری آنکھ میں پریشانی تھی، میری آنکھ میں تکلیف تھی، میں نے جھاڑ پھونک کروایا، ٹھیک ہو گئی میں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شکرا، ارے وہ تو شیطان ہے، جب تو شریعت کی مخالفت کرتی ہے تو تمہاری آنکھ سے ہٹ جاتا ہے تو تم کو لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، اور جب تو شریعت کی اتباع کرتی ہے تو آ کر کے تمہاری آنکھ میں کچوکے لگاتا ہے تو تم کو لگتا ہے کہ میری بیماری بڑھ رہی ہے۔ ارے اگر تم کو بیماری ہو گئی تو تم کہو اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک انت شفاء لا یغادر سقما۔ کہا کہ بیماری ہو جائے تو یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ایسی شفا دے کہ اس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہ جائے اور تیرے علاوہ کوئی آدمی شفا نہیں دے سکتا۔ یہ دعا پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس 9 آدمیوں کا ایک قافلہ آیا، 9 لوگوں کا ایک وفد دربار نبوت میں حاضر ہوا۔ آپ نے 8 لوگوں سے بیعت کیا، ایک کو چھوڑ دیا، 9 سے بیعت نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس سے بیعت کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اس نے دھاگا پہنا ہوا ہے، اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، اس کے بعد اس نے اس تعویذ کو کاٹ کر نکالا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کیا، اور بیعت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا، جس نے تعویذ پہنی اس نے شرک کیا۔ تعویذ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو بابا نے لکھ کر دیا ہے باندھ کر پوڑیے میں وہی تعویذ، بلکہ تعویذ ہر وہ چیز ہے، چاہے ہڈی ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے کنکر ہو، چاہے کپڑا ہو اور چاہے کاغذ ہو، کوئی بھی چیز ہو جس کو نظر بد سے بچانے کے لیے، شیطان کے اثر سے محفوظ رکھنے کے لیے، حسد سے اپنے کو بچانے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، گھر کے دروازے پہ ٹانگ دیا جائے، گھر کے کمرے پہ ٹانگ دیا جائے، جانور کو باندھ دیا جائے، گاڑی پہ ٹانگ دیا جائے، ہاتھ میں باندھ دیا جائے، گردن میں ٹانگ دیا جائے، کان میں پہن لیا جائے، کہیں بھی رکھا جائے، وہ ہے تعویذ اور وہ ہے شرک۔ اگر اس کے بارے میں انسان سمجھتا ہے
کہ یہ ایک ذریعہ ہے اور شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تب وہ شرک اصغر کا مرتکب ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز یہ تعویذ شفا دینے والی ہے، تب وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے اور وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ یہ حکم ہے اجمالی طور سے انسان کی بیماریوں کا علاج کرنے کا۔ یہ تفصیل ہے اس شرعی حکم کی جو بیماریوں کے سلسلے میں میرے رب نے دنیا کے انسانوں کو سکھایا ہے۔ لیکن تقریباً سال بھر یا 2 سال کی مدت گزر رہی ہے، پڑوسی گاؤں سے سنتے سنتے میرا کان پک گیا ہے کہ کرنجوت کے اہل حدیث ان کا ایمان کس نے خرید لیا ہے، کرنجوت کے اہل حدیثوں کے ایمان کا سودا کس نے کر لیا ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالقدر کی جو دولت تھی وہ ان سے کس نے چھین لیا ہے۔ یہ سنتے سنتے میرا کان پک چکا ہے کہ میری مائیں اور بہنیں میرے گاؤں کی عورتیں پڑوس کے گاؤں میں ایک فاضل اور فاسق انسانوں کے پاس اور کافر انسانوں کے پاس اپنا علاج کرانے کے لیے جا رہی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اس گاؤں سے اس گاؤں میں علاج کرانے کے لیے، تعویذ لکھوانے کے لیے، جھاڑ پھونک کرانے کے لیے، دم کرانے کے لیے، بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے کچھ مسلمانوں کے پاس اور کچھ غیر مسلموں کے پاس جاتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کیوں جاتی ہے میری مائیں اور بہنیں؟ اہل حدیث اپنے عقیدے میں انتہائی جانگزن ثابت ہوا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں تاریخ کے کسی بھی دور میں اہل حدیثوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ عقیدے پر جب بھی ضرب آئی تو یہ سب سیدھا صفر ہو کر کے باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے لوگ ہیں، اور ہمارے لوگ چپکے سے رات کی تاریکی میں پہنچ جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں لے کر کے جاؤ کوئی دیکھنے کے بعد حیرت کھاؤ رب العالمین کی گرفت سے حیرت ہے کہ ہمارے اس گاؤں میں اہل حدیث ہو کر ایسے دلال پیدا ہو گئے ہیں، ایسے ایمان کے سوداگر پیدا ہو گئے جو لوگوں کا دین، لوگوں کا ایمان، لوگوں کا ضمیر دن کے اجالے میں نہیں خرید سکتے، رات کی تاریکی میں ان کے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ سوچو، غور کرو، آپ کی غیرت کہاں مر گئی ہے میرے دوستوں؟ کہاں بیچ دیا آپ نے اپنی ایمانی غیرت کو؟ کہاں بیچ دیا آپ نے اپنی عقیدے کے لیے سچی طرف کو؟ کہاں جاتا آپ کا ایمان؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ غیر مسلم قرآن پڑھ کر کے آپ کا علاج کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ فاجر آدمی جو 5 دن گھر میں کسی وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ سے کسی حکم کی پابندی نہیں کرتا، نبی کی کسی سنت کی غیرت جس کے دل میں نہیں پائی جاتی، وہ آپ کا علاج کرے گا؟ وہ آپ کا روحانی علاج کرے گا؟ آپ کو بیماریوں سے شفا دینا؟ مر جاؤ، غیرت کی بھگتان پر حیرت کا اظہار کرنے کے بجائے آپ کو اپنے نفس کے پر، اپنے نفس پر سخت کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے غیرت کو دعوت دینی چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، جاؤ کدھر رہے ہو، آپ کا دخل مڑ کیا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ نے ایمان کی جو بنیاد بنائی ہے اس میں چھٹی بنیاد یہ ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، اس وقت تک کوئی عاملی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر کے اچھا اور برا دونوں پر ایمان نہیں لاتا۔ تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر جب تک ایمان نہیں لائے گا تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مسلم کی روایت میں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ كتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ رب العالمین نے مخلوق کی تقدیر کو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے لکھ دیا۔ آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی تقدیریں لکھ دیا ہے۔ سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادیر الخلائق الى یوم القیامہ۔ سب سے پہلی مخلوق اس روئے زمین پر جو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے، سب سے پہلے قلم کو بنایا۔
بنانے کے بعد اس نے کہا کہ لکھو. کہا کیا لکھوں اللہ تعالیٰ؟ کہا کہ بندوں کی تقدیریں لکھو قیامت تک جو ہونے والا ہے. اب مجھے بتاؤ ایمان بالقدر کا مطلب یہ ہے، ایمان تقدیر پر ایمان کا مفہوم یہ ہے ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ جو ہو گیا وہ ٹلنے والا نہیں تھا، اور جو نہیں ہوا وہ ہونے والا نہیں تھا. جو آرام تمہیں ملا اس آرام کو دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی تھی. جو پریشانی تمہیں لائی ہوئی دنیا کی کوئی طاقت وہ پریشانی تم سے ٹال نہیں سکتی تھی. یہ ہے تقدیر پر ایمان. اسے کہا جاتا ہے ایمان بالقدر. اور یہی بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایک 10 سال کے بچے کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. وَعَلَمْ أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. کہا کہ پوری دنیا مل کر کے اگر ایک بھلائی پہنچانا چاہے تو جو اللہ نے نہیں لکھا وہ تمہیں نہیں پہنچا سکتی، اور پوری دنیا مل کر کے تمہیں ایک نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نے مقدر نہیں کیا ہے. قلم اٹھا لیا گیا ہے اور جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے وہ صحیح سے خوش سوچتے ہیں، اس کو تبدیل نہیں ہو سکتی. اب آپ تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر یقین رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک جز ہے. اگر بیماری کی آزمائش اللہ نے ڈالی، اگر اللہ رب العالمین نے بیماری کی پریشانی میں آپ کو مبتلا کیا اور آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے شرعی حکم کی پیروی کرنے کے بجائے شرک کی کھانیوں میں اور شرک کی پگڈنڈیوں پر اپنے آپ کو دوڑانے پر آمادہ کر لیا تو آپ کا ایمان کہاں رہا میرے دوستو؟ آپ کا ایمان بالقدر کیسے محفوظ رہا؟ ذرا آپ مجھے بتاؤ. ایمان بالقدر کی وہ کون سی قسم ہے جو آپ کو شرک کی کھائی میں جانے پر بسد شوق آمادہ کرتی ہے؟ بس یہ ہے کہ آپ دل کے اجالے میں جاتے ہوئے شرماتے ہو. یعنی اللہ کے بندوں سے حیا آتی ہے آپ کو، اللہ کے بندوں سے خوف آتا ہے آپ کو، مگر رب العالمین جو ظاہر و باطن سب سے آگاہ ہے اس سے آپ کو حیا نہیں آتی، اس سے آپ کو شرم نہیں آتی. اگر اس نے گرفت کیا اس پر عقیدگی پر، اگر اس بے ایمانی پر اللہ نے آپ کی گرفت کیا تو کیا عالم ہوگا آپ کا؟ کیسے جاتی ہیں میری مائیں اور بہنیں، اور کیسے میرا زمین گوارا کرتا ہے اس بات کو؟ ذرا سوچیں آپ کبھی. اور سب سے بڑے عیب کی بات یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ، علم اور معرفت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، ہم صنعت کے حاملین اور صنعت یافتہ انسان اتنے بے بس اور مجبور ہیں اپنے گھروں میں کہ میری اور مائیں بہنیں ہمارے گھروں سے جاتی ہیں اور ہم کو یا تو خبر نہیں ہوتی یا پھر ہم اپنے کاموں لے کر کے دیکھتے رہ جاتے ہیں. کون سی غیرت، کون سا ایمان آپ کو ملے گا تب آپ اس پر قدم لگانے کی کوشش کرو گے؟ یہ عبادات کا معاملہ نہیں ہے، یہ غفلت اور تکاسلی کا میدان نہیں ہے، یہ سیدھے ایمان پر زور پڑنے والی بات ہے. یہ صرف سیدھے عقیدے کو متاثر کرنے والی بات ہے جس کے بعد انسان شرک میں چلا جائے گا، دین سے باہر ہو جائے گا، شریعت سے خارج ہو جائے گا. اور اس میں بھی غفلت ہے، اس میں بھی سستی کہ وہ جانے اس کا کام جانے. آپ کس وقت کی دعا؟ اللہ نے دین کا علم آپ کو کیوں دیا؟ شریعت آپ کیوں پڑھتے تھے؟ اللہ نے آپ کو اپنے دل کی پاکیزہ علوم کا حامل کیوں بنایا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میرے دوستو، میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اصل میں دل چھلنی ہے. قلب تانا سن سن کر کے بالکل اس طرح مجبور اور زخمی ہے کہ بات کہتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ ایک اہل حدیث خاندان، ایک اہل حدیث گھرانہ اور ایک اہل حدیث گاؤں میں اگر یہ بات پنپ رہی ہے، اور میں نے کہا کہ میں نے سال بھر زیادہ وقفہ سے اس بات کو میں مسلسل سن رہا ہوں، برابر دوسرے گاؤں کے لوگ اس بات کا تانا دیتے ہیں کہ ہمارے گاؤں سے زیادہ کرن جوش کے لوگ اس کے پاس آتے ہیں علاج کرانے کے لیے فلاں آدمی کے پاس. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس بات پر مجھے ذرا بھی یقین نہیں تھا، لیکن یہ جو وقت گزرا ہے اس گزرے ہوئے وقت کے درمیان میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان تانوں میں سچائی کتنی ہے، ان خبروں میں صداقت کتنی ہے. اور آپ مجھ سے زیادہ اس سچائی کا ادراک کرتے ہو میرے دوستو، اس صداقت کا ادراک آپ مجھ سے زیادہ رکھتے ہو، لیکن کبھی آپ سوچتے کو نہیں.
آپ کبھی غور تو نہیں کرتے؟ اگر اسی عالم میں اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دیا تو، اگر اسی عالم میں اللہ رب العالمین نے آپ کی روح قبض کر لی تو کس چیز پر آپ کا انتقال ہوگا؟ ایمان پر، توحید پر، عقیدے کی صداقت پر سوچو کبھی، اور یاد رکھو بیماری اور تندرستی دینے والا رب العالمین ہے۔ جب وہ کسی کو شفا دینا چاہے گا تو اس کی شفا اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، اور جب کسی کو شفا نہیں دینا چاہتا پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اسے شفا نہیں دے سکتی۔ تو شفا یابی کا طریقہ اس نے بتایا ہے، شریعت نے آپ کو تعلیم دی ہے تو آپ شرعی طریقہ اپناؤ علاج کا، لیکن غیر شرعی طریقہ جس کو میرے نبی نے بار بار اعلان کیا کہ یہ شرک ہے، اور آپ شرک کا راستہ اپنا کر کے علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو۔ علاج تو آپ کو نہیں ملا، شفا یابی اللہ نے آپ کو نہیں دیا، وہ تو باقی رہا، جیسے بیماری تھی ویسے ہی باقی رہی، پلس ایک چیز آپ نے کھو دیا، ایک دوسری چیز سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے، اور وہ ہے آپ کا ایمان، اور وہ ہے آپ کے زمین کی سچی طرف، اور وہ ہے آپ کے عقیدے کی نقاوت اور پاکیزگی۔ اب اس سے محروم ہو گئے، بیماری تو پڑی رہ گئی، اور گھر سے بھی آپ نے ایک پتھر دیا۔ کون سی عقل مندی آپ نے کیا؟ بیماری جب اللہ مقدر کرے گا سب ٹھیک ہوگی، دادا اور بابا، نانا اور پاپا سے بیماریاں نہیں ٹھیک ہوتی میرے دوستو، یہ فراجی اور یہ ڈھونگی، یہ شعبدہ باز اور یہ مکار کبھی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے، وہ آپ کا ایمان خریدتے ہیں، آپ کا زمین خریدتے ہیں، آپ کا عقیدہ خریدتے ہیں، آپ کے جیب کی دولت خریدتے ہیں، مگر علاج وہ عرش والا دیتا ہے، رب العالمین شفا دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اگر آپ کے پاس عقیدے کی رمق زندہ ہے، اگر توحید کی غیرت سینوں میں موجود ہے، اگر ایمان کی چاشنی آپ کے دل میں رکھی برابر موجود ہے، تو آپ اس بات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرو کہ علاج کا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے وہی معقول، وہی شرعی اور وہی مسنون طریقہ ہے، اور وہ طریقہ صرف دو ہے، یا تو روحانی علاج یا پھر طبعی اور نیچرل علاج، اور یہ تیسرا طریقہ تعویذ اور گنڈے کے ذریعہ، فاجروں اور بدکاروں کی دعاؤں کے ذریعہ، بددینوں اور کافروں کی دعاؤں کے ذریعہ، کون سا قرآن پڑھ کے دے گا وہ کافر؟ یار میں تو حیران ہوں کہ ایک کافر انسان جو کلمہ بھی نہیں پڑھتا وہ کیا پڑھ کر کے آپ کے مریض کو دم کرے گا؟ قرآن پڑھے گا وہ، حدیث پڑھے گا وہ، اللہ اکبر۔ سوچو میرے دوستوں کہاں مر گئی یہ آپ کی غیرت، اور یاد رکھو یہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، یہ بیماریاں رب العالمین کی طرف سے امتحان ہیں، اس امتحان میں آپ کو ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، برداشت کی قوت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ دلائل اس سے بھرے پڑے ہیں سنت کے ذخیرے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب کوئی بیماری دیتا ہے، کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی غم دیتا ہے، کوئی ٹینشن دیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا کسی کے پیر میں چبھتا ہے، تو اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، اس کے برداشت کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، اور ہم ذرا سا آزمائش میں پڑے کہ ساری دنیا کے سامنے شکایتوں کا دفتر کھول دیا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، ارے چین نہیں ہے زندگی میں، یہ پریشانی وہ پریشانی، زبان پر گھر سے شکایت کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے صرف آپ کو اپنی نسبت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی نعمت اللہ نے آپ کو نہیں دی۔ حالانکہ اگر ان چند پریشانیوں کو بھول کر آپ دیکھو تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں آپ شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کی گنتی آپ نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں، لیکن ذرا سی بھی آزمائش کے کی شان پر اللہ نے آپ کو چڑھایا کہ آپ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو رزق دیا ہے، آپ کو لباس دیا ہے، آپ کو اولاد دیا ہے، آپ کو گھر دیا ہے، آپ کے رشتے دار بھی ہیں، آپ کو دوست احباب بھی ہیں، آپ کو دین دیا ہے، آپ کو ایمان دیا ہے، آپ کو اہل جنت کی دولت دیا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو ہوا دیا، آپ کو گرمی دیا، آپ کو سورج دیا، آپ کو سانس دیا، آپ کو سب کچھ اللہ نے دیا ہے، لیکن یہ کچھ یاد نہیں۔ آپ کا جسم سلامت ہے، آپ کے اعضاء سلامت ہیں، آپ کی عقل سلامت ہے، آپ کی آنکھ سلامت ہے، آپ کے کان سلامت ہیں، آپ کی ناک سلامت ہے، کچھ یاد نہیں آپ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سب چھین لے تو
میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، پریشانیاں اور بیماریاں، تکلیفیں اور آزمائشیں بندوں پر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، لیکن ڈالنے سے وہ چاہتا ہے کہ بندوں کو آزمایا جائے، ان کی آزمائش کی جائے۔ اس لیے آزمائش میں آپ کا امتحان ہے، آپ تحمل، صبر، برداشت اور ایمان کی دولت کا راستہ اپنائیں کہ اللہ نے دیا ہے وہی ڈالے گا، اسی نے بیمار کیا ہے وہی ٹھیک کرے گا، وہی بیمار کرنے والا ہے، شفا وہ بھی وہی نازل کرے گا۔ یہ ہوگا آپ کے امتحان کا کامیاب جواب۔ اس لیے ان راہوں سے، جن راہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا ہے، علاج کے وہ طریقے جن طریقوں کو اللہ رب العالمین نے شرک قرار دیا ہے، علاج کے وہ طریقے جنہیں اللہ رب العالمین نے معصیت اور گناہ قرار دیا ہے، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ان راستوں سے خود کو دور رکھیے کہ اسی میں آپ کے ایمان کی سلامتی ہے۔ اور یہ طریقے علاج، میں نے کہا، کسی کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو اس سے شفا یابی نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، غیر مسلموں میں جو مجبور اور لاچار ہوتے ہیں وہ اپنے باباؤں کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے، ان میں سے کچھ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، مندروں میں، عبادت گاہوں میں، مٹھوں میں کچھ لوگ شفا یاب ہوتے ہیں۔ تو کیسے ہوتے ہیں؟ کیا ان کا رامائن برحق ہے؟ کیا وہ جو رامائن کی عبارتیں پڑھتے ہیں وہ سچی ہے؟ نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو بصد عاجزی، بصد انکساری رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا دل نکال کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ ولی ہو اور چاہے وہ اللہ کا دشمن ہو، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ دعا سننے کے لیے اللہ کا ولی ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ بات اور غلط ہے ہمارے یہاں، یہ بات بہت غلط فکر ہے ہمارے یہاں۔ ارے لے جاؤ مولوی صاحب سے دعا کرا لو، ارے لے جاؤ فلاں صاحب سے دعا کرا لو۔ کیوں بھائی؟ کیوں؟ تکلیف آپ کو ہے، درد آپ کو ہے، درد جس کو ہوتا ہے دل اس کا چیختا ہے، درد جس کو ہوتا ہے اس کا دل سکتا ہے، درد جس کو ہوتا ہے اس کا دل تڑپتا ہے، اور جب تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رب مغفرت کے دروازے، بخشش کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے۔ مولوی صاحب کو تو کچھ نہیں ہوا، تو یہ اس لیے کہ مولوی صاحب کی اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے اور ہماری نہیں سنتا۔ یہ بنیادی طور پر غیر دینی، غیر شرعی اور ہندو مت کا نظریہ ہے۔ میں کبھی عرض کروں گا اس چپتے ہوئے نقطے پر انشاءاللہ۔ بہرحال وقت میرا ساتھ نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، اپنے بال بچوں کا محاسبہ کریں کہ ان کی نجات میں ہماری نجات ہے، ان کی ہلاکت میں ہماری ہلاکت ہوگی۔ اس لیے آپ اس بات پر توجہ دیں اور اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔